بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان فی ذالک، یہ جو بات اللہ نے ابھی کی ہے نا کہ ہم نے موسیٰ کو بھیجا ہے آیات کے ساتھ، ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، اور یہ ساری باتیں، اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کے سامنے اللہ کے دنوں کو بیان کریں۔ یہ جو پوری بات ہے اس میں ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، آیات نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو صابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں، جو صابر بھی ہیں وہ اور شاکر بھی ہیں۔ اللہ، یقین جانیے میں آیت کے آخری حصے سے بات کو شروع کرتا ہوں، اللہ صابروں اور شاکروں کو بہت عزیز رکھتا ہے، اللہ صابروں اور شاکروں کو بہت دوست رکھتا ہے۔ صبر کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، شکر کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اس لیے کہ صبر اور شکر ہی کا تو سارا مسئلہ ہے۔ بھائی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ مطمئن نہیں ہے، یہ 10 لاکھ کی سیلری لینے پر بھی مطمئن نہیں ہے، اور وہ ٹھیلے والا 100 روپے بچا کے لاتا ہے تو مطمئن نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک تو معتبر وہ ہے نا کہ جو صابر بھی ہے اور شاکر بھی ہے، ہر حال میں، ہر کیفیت میں، ہر حال میں اللہ کا شکر اور اس کی بارگاہ میں صبر، یعنی استقامت۔ صبر سے مراد یہ نہیں ہے کہ روتا نہیں ہے صابر ہے، جو روتا نہیں ہے وہ تو جلاد ہے۔ رونے سے صبر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ صاحب یہ روتے نہیں ہے بہت صابر ہے، یہ صابر نہیں ہے، بیمار ہے۔ جسے رونا نہیں آتا وہ بیمار ہے، اسے علاج کروانا چاہیے۔ جی، زیادہ رونے والوں کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ بچہ بھی نہ روئے تو اس کی حیات کی علامت سامنے نہیں آتی۔ کسی فرد کے رونے سے اگر اس کی زندگی ثابت ہوتی ہے تو کسی قوم کے رونے سے اس کی زندگی ثابت ہوئی۔ بھائی میرے دوست نے، میرے عزیز نے، میرے حج کے ساتھی، میرے زیارتوں کے ساتھی نے آپ سے بآواز بلند کہا تھا، آپ نے تو آہستہ سے پڑھی ہے۔ اور بھی بلند پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جب حضرت نبی مکرم پر حالات سخت ہوئے، گھٹن کا دور شروع ہوا، شیب ابی طالب کا دور کہیے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، مکے والوں نے نبی مکرم سے تعلق کو، اہل مکہ نے توڑ دیا، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت جبریل امین نازل ہوئے اور نبی کو پیغام دیا اللہ کا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے مصطفیٰ تم صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو، صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو۔ یہ غیور کا لفظ کتنا سنا ہے میرے بچوں نے؟ ذرا آج اس کی تشریح سن لیجئے۔ صبور بھی رہو اور غیور بھی رہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ صبور اور غیور کیسے رہا جائے؟ آپ نے سوال اس لیے کیا تاکہ روایت بنے، روایت بنے گی تو آج مجلس میں بیان ہوگی۔ سرکار جبریل سے پڑھ نہیں رہے تھے، ہمیں پڑھانے کے لیے پوچھ رہے تھے۔ ماحول بنایا، ایک نظام مرتب کیا سرکار نے، فرمایا کیسے صبور اور غیور ہو؟ اللہ کا جواب آیا کہ غیروں کی دشمنی پر صبور رہو اور اپنوں کی دشمنی پر غیور رہو۔ ہاں، میرے ایک عزیز تشریف فرمائیں جو مجھے اکثر دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک صلوات پڑھ اللہ محمد۔ تو یہ جو اپنوں کا جلدی فیصلے لے لیتے ہیں، جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں، 10 سال تک آپ محنت کریں اپنی ملت، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ ایک کوئی غلطی ہو جائے تو ایک غلطی پر قربان کر دیں گے پوری قربانیوں اور آپ کی خدمات کو۔ فوراً فیصلے شروع ہو جائیں گے، فوراً پروپیگنڈا، ہاں صحیح ہوا ہوگا، کیا ہوگا انہوں نے ایسا، یہ ایسے ہی ہے۔ ارے بھائی 50 ان کی خوبیاں تم بھلا کر
میں مجموعی عمومی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، ہر شخص کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ فوراً منفی بات کو اٹھا لیا جائے گا، فوراً منفی بات کو پھیلایا جائے گا اور مثبت باتوں کو بالکل نظر انداز کر دیں گے۔ بھائی ایک آدمی کی اتنی اگر خوبیاں ہیں تو کوئی یہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، تو نبی مکرم کو وہاں تو بات غلطی کی ہے ہی نہیں، عصمت کی بات ہے، تو اس کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی ہماری زبان میں کچھ محاورے ہیں جن کو اردو کا محاورہ تو بولا جائے گا، اسلامی تعلیمات کا محاورہ نہیں ہے۔ وہ نام لوں دو چار محاوروں کے، ہمارے کیا کہا جاتا ہے؟ دین پر دنیا بھاری، بھائی اردو کا محاورہ ہے، دین پہ دنیا بھاری۔ دین پر دنیا کیسے بھاری ہوگی؟ جس کی دنیا اس کے دین پر بھاری ہے، وہ دیندار کہاں ہے؟ وہ مومن کہاں ہے؟ مومن تو وہ ہوگا جس کا دین اس کی دنیا میں بھاری ہے۔ مگر ہمارا محاورہ بولا جاتا ہے، یعنی اولویت کسے دینی ہے؟ بھاری کون ہے؟ دنیا، دین پر دنیا بھاری۔ تو بھائی بھاری آپ نے دنیا کو بنا دیا اور دین کو آپ نے ہلکا کر دیا، تو پھر دیندار کہاں رہا؟ مومن کہاں رہا؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دو بھائی، پھر وہ مومن کہاں رہا؟ ایسے ہی ہمارا ایک محاورہ اور بھی ہے، کچھ تو ہوگا جو اتنی باتیں ہو رہی ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ زبان خلق را نقار ہے خدا کے، زبان خلق کو نقار ہے خدا کہیے، یہ ہے نا محاورہ ہمارا۔ یعنی اگر لوگ بول رہے ہیں، تھک تو نہیں رہے آپ میری بات سنیں، اگر لوگ بول رہے ہیں تو کچھ تو ہوگا۔ یہ عوام کی آواز، یہ لوگوں کی باتیں، زبان خلق کو نقار ہے خدا کہیے، کچھ تو ہوگا جو اتنا۔ بھائی کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا اور بہت کچھ بول دیا جاتا ہے۔ ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کر جملہ سنیے گا، مولا کائنات کے لیے شام کے لوگ جو بولتے تھے تو کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور کہا جاتا تھا کہ علی تو نماز نہیں پڑھتے۔ مولا کی شہادت کی خبر پھیلی کہ مسجد میں علی کو قتل کر دیا گیا، تو کہنے لگے علی نماز بھی پڑھتے تھے کہ جو مسجد میں تھے؟ کسی میں جرأت ہے کہ کوئی کہے کہ کچھ تو ہوگا؟ صلوات پڑھے آپ غیروں کی دشمنی پر صابر رہے اور اپنوں کی دشمنی پر غیور رہے۔ غیور غیرت کے خاندان کا لفظ ہے، غیرت جی، غیور رہے، انہیں غیر نہ سمجھیں جی۔ وہ میں نے جو شکوہ کیا اب اس کے ساتھ میں اس کو ازالہ کر رہا ہوں، یعنی اپنے اگر آپ کے ساتھ دشمنی بھی کر رہے ہیں، اگر اپنے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کر رہے ہیں، تب بھی یہ آپ کے اپنے ہیں جی۔ جوانوں کی تعداد بزرگوں سے کم نہیں ہے مجلس میں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی کی ذوالفقار پر ایک جملہ کندہ ہوا تھا، ایک جملہ حق ہوا تھا، حقاقی ہوئی تھی، کندہ ہوا تھا جی، کھدائی ہوئی تھی۔ مولا علی کی تلوار پر ایک جملہ کندہ ہوا تھا۔ وہ جملہ سناؤں؟ اپنے مضمون پر بات کر رہا ہوں۔ وہ جملہ یہ تھا، مولا علی کی تلوار کے اوپر جملہ یہ تھا کہ توجہ ہے، سل من قطعک، اس رشتہ دار سے تعلق جوڑے رکھو جو رشتہ دار تعلق توڑتا۔ توجہ ہے؟ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے انہوں نے شادی میں نہیں بلایا، میرے چچا زاد بھائی نے مجھے فلاں اس میں نہیں بلایا، وہ ہمارے آتا نہیں ہے، وہ ہمیں بلاتا نہیں ہے، وہ سلام نہیں کرتا، وہ سلام کا جواب نہیں دیتا۔ یہ وہ کرتا ہے نا، اس کے یہ کرنے سے رشتہ ٹوٹ نہیں رہا۔ بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے، جو چیز اللہ بنا کر بھیجتا ہے اسے بندے توڑ نہیں سکتے۔ یہ رشتے اللہ نے بنائے، فلاں کا نواسا بنایا ہے، آپ اپنی پسند سے نہیں بنے، فلاں کے بھتیجے بنے، فلاں کے چچا زاد بنے، فلاں کے بھانجے بنے، یہ ہم اپنی پسند سے نہیں بنے، یہ اللہ نے ہمیں رشتوں میں ڈھال کر بھیجا ہے۔ تین چیزیں ہی تو ہم لے کر آئے نا اللہ کے یہاں سے۔ کوئی ڈاکٹر پیدا نہیں ہوا، کوئی انجینئر پیدا نہیں ہوا، کوئی مفتی، کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں، آئمہ کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں سے قابل بن کر آئے ہیں، یہ وہاں سے سج کر آئے ہیں۔
بات میں آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں. ہم جو آئے ہیں نا اس دنیا میں وہ صرف 3 چیزیں لے کر آئے ہیں. ہم ڈاکٹر انجینئر بن کر نہیں آئے, ہم 3 چیزیں لے کر آئے ہیں. اللہ نے 3 چیزوں پر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. سب سے پہلی چیز روح, یا پہلی چیز بدن, دوسری چیز روح. بدن بنا پہلے, پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح آئی. تو بدن, دوسری چیز روح, اور تیسری چیز ہے تعلقات. تعلقات ہم اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں. یہ رشتے اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں. جب رشتے اللہ نے بنا کر بھیجے ہیں تو پھر اللہ کا بنایا ہوا تو کوئی توڑ نہیں سکتا. جب علی کو اللہ نے امام اور ولی بنا دیا تو ساری دنیا مانے تب بھی ولی ہے, نہ مانے تب بھی علی ہی ہے. تمہارے نہ مانے کسی کے نہ ماننے سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا جی. وہ اگر پھٹے بوریے پر بھی بیٹھے ہو تو مولا کائنات ہے. وہ اگر ٹوٹے جھلنگے پر بھی بیٹھے ہوئے ہو تو مولا کائنات ہے. کسی کے ماننے سے نہیں مان رہے تھے تو کیا اس وقت علی ولی نہیں تھے جی؟ آج کوئی نہیں مان رہا تو ان کے نہ ماننے سے کیا علی ولی نہیں ہے؟ وہ مفتی اسحاق صاحب مجھے یاد آ گئے, فیصل آباد والے, مدینہ ٹاؤن کے اندر میں ان کے خدمت میں ان کو سلام کرنے جایا کرتا تھا. مرحوم مغفور وہ اپنے مجمع میں, سنی مجمع میں خطاب کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ یہ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہے یہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے. شیعہ سنی میں اختلاف ہے, جھگڑا نہیں ہے. اختلاف اور ہوتا ہے, جھگڑا اور ہوتا ہے. اختلاف تو حسن ہے بھائی, اختلاف میں تو جمالیات ہیں, حسن ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک سوال کی پرچی آ گئی. کہا مفتی صاحب آپ نے کہا کہ سنی شیعہ کا جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے, تو شیعوں کا تو کلمہ علیحدہ ہے, شیعوں کی تو اذان علیحدہ ہے, شیعوں کی تو روزہ وہ 8 منٹ بعد کھولتے ہیں ہم سے, وہ تو نماز 8 منٹ بعد پڑھتے ہیں. اور ایک لمبی لسٹ انہوں نے بتا دی کہ یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ تو یہ کرتے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا ان سارے سوالات کے جوابات تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, تم اپنی کتابیں اگر پڑھ لو تو تم پھر شیعوں پر اعتراض نہ کرو. تو انہوں نے بعض سوالات کے جوابات دیے اس نشست میں, جو میں نے دیکھی نشست ان کی. ان میں سے ایک جواب انہوں نے دیا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ شیعوں کا کلمہ علیحدہ ہے, تو شیعہ کیا پڑھتا ہے؟ شیعہ کیا پڑھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا, محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. تم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, وہ بھی پڑھتا ہے. تم بھی محمد رسول اللہ پڑھتے ہو, وہ بھی پڑھتا ہے. شیعہ ان 2 کلموں کے بعد ایک کلمہ اور پڑھتا ہے, اور وہ ہے علی ولی اللہ. تو اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نام میں بتانا علی اللہ کے ولی نہیں ہے. اپنے مجمع سے کہہ رہے ہیں مجھے ہاں نام میں بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے. تو سارے مجمع نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. تو کہنے لگے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو اور بولتے نہیں